جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ اور خادم بھائی آپ کیسے ہیں بھائی؟ اور مولا آپ تمام کو صحت و سلامتی کے ساتھ رکھے۔ آپ لوگ جو خدمات انجام دے رہے ہیں امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے لیے، یقیناً مولا آپ سب کو صحت سے رکھے اور اسی طرح سے آپ خدمات انجام دیتے رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فنجل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ دیکھیے، جہاں تک جنت البقیع کے انہدام کی بات آتی ہے اور جن ملعونوں نے یہ فعل انجام دیا اور یہ کہا کہ قبر پر جانا جائز نہیں ہے، بلکہ قبر بنانا بھی، قبر پر کوئی عمارت بنانا بھی جائز نہیں ہے، اور پھر کہا کہ شرک کرتے ہیں۔ دیکھیے، میں یہاں آپ کو بتاتا چلوں کہ مسلمان دو قسم کے ہیں۔ ایک حقیقی مسلمان ہے اور ایک جعلی مسلمان ہے۔ جو جعلی مسلمان ہے وہ منافق ہے۔ یہ اس وقت مسلمان ہوا جس وقت دیکھ لیا کہ اسلام پروان چڑھ رہا ہے اور ان کے جان پہ آن بڑی ہے، جان کو بچانے کے لیے اور مال کو پانے کے لیے یہ ارادہ کیا کہ مسلمان بن جائے۔ اور یہی سلسلہ جنہوں نے اس طرح سے اسلام حاصل کیا اور مسلمان بنے، وہ سلسلہ یہ بنا، ابو سفیان سے شروع ہوا اور آج تک جاری ہے۔ اور یہی سلسلہ ہے جنہوں نے زبان سے تو کلمہ کہا، پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن اس پر عمل نہیں کیا۔ اگر عمل کرتے تو پھر یہ فعل انجام نہیں دیتے۔ اور یہی سلسلہ تھا کہ جب رسول نے فرمایا کہ تمہارے درمیان میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، انی تارکم فیکم الثقلین، کتاب اللہ و عطرتی اہل بیت۔ لیکن یہی سلسلہ تھا جس میں سے اعتراض کیا گیا اور کہا گیا کہ یا رسول اللہ ہمیں قرآن کافی ہے۔ تو یقیناً اللہ یہ چاہتا تھا کہ قرآن اور اہل بیت سے ہدایت حاصل کرے، رسول بھی یہی چاہتے تھے جو اللہ چاہتا ہے۔ لیکن جب انہوں نے ارادہ کر لیا کہ قرآن سے صرف ہدایت ملے گی، کیونکہ انہیں ہدایت حاصل کرنا ہی نہیں تھی، کیونکہ یہ تو اسلام کا لبادہ اڑے ہوئے تھے، اسلام تھوڑی لائے تھے۔ ان کے دل میں نہ توحید تھی، نہ رسالت تھی،
تو پھر اسلام کہاں سے ہو؟ اور یہی سلسلے نے آگے بڑھ کر جھوٹ سے کام اور جھوٹوں پر، دیکھیے جہاں جھوٹ کی بات آتی ہے تو اللہ نے ارشاد فرمایا فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ ضمیر فروشوں کو خریدا گیا، ایمان فروش مولویوں کو خریدا گیا اور خرید کر ان سے کہلوایا گیا۔ آپ دیکھ لیجئے بعد رسول یہی ہوا ہے کہ جب رسول نے اعلان ولایت امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا اعلان کیا، اس کے بعد سے آپ آج تک دیکھ لیجیے یہی ہو رہا ہے۔ حدیثوں کو توڑا مروڑا گیا، بلکہ بعد رسول تو ایک دور وہ بھی آیا کہ جہاں پر حدیثوں پر پابندی لگا دی۔ صرف یہی نہیں بلکہ آل رسول کے ناموں پر اگر کوئی اپنے بچوں کے نام رکھتے تو ان پر ظلم کیا جاتا، انہیں نام تک رکھنے نہیں دیا گیا۔ تو یہی لوگ جھوٹ بھی بولتے رہے، جھوٹ بلواتے بھی رہے، تو اللہ نے بھی ارادہ کیا کہ جو جھوٹے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور کن پر لعنت ہے؟ جنہوں نے جھوٹ بلوایا ان پر لعنت ہے، جنہوں نے بولا ان پر لعنت ہے، اور جو جھوٹ سے راضی ہیں ان پر لعنت ہے۔ تو یہ جو بخی کو انہدام کرنے کا یہ جو وجوہات یہ بتاتے ہیں، تو یہ تو نہ تو قرآن سے ثابت ہوتے ہیں اور نہ ہی حدیث۔ ہم نے قرآن میں دیکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ توبہ قرآن مجید کا 9واں سورہ ہے اور اس کی 84ویں آیت ہے، جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ۔ دیکھیے اس آیت کو لیا گیا کہ جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ خبردار ان میں سے کوئی مر بھی جائے تو اس کی نماز جنازہ نہ پڑھیے گا اور اس کی قبر پر کھڑے بھی نہ ہوئیے گا۔ کہ یہ کون لوگ ہیں؟ ان لوگوں نے خدا اور رسول کا انکار کیا ہے اور حالت فسق میں دنیا سے گزر گئے ہیں۔ یہ بات، یہ آیت سیدھے انہی پر تھی، تو اب انہوں نے یہ کیا کہ یہ آیت تو ہماری ہی مذمت کر رہی ہے، لہٰذا ہم اس آیت کو ان پر پلٹا دیں جو اللہ کے رسول ہے، اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے چاہنے والے ہیں۔ لہٰذا کہا کہ قبروں پر کھڑے ہونے کی ممانعت ہے، قبر پر کوئی عمارت کھڑی نہیں جا سکتی، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ یہاں صاف طور پر رسول سے ارشاد ہو رہا ہے کہ آپ ان کی نماز نہ پڑھائیے۔ کس کی نماز؟ یہ کافرین کے لیے نہیں ہے، یہ منافقین کے لیے ہے، کیونکہ منافقین کا مقام کافرین سے بدتر ہے۔ کافر نہیں جانتا، اس بنیاد پر کافر ہے،
لیکن منافقین جانتے ہیں، مقام پروردگار بھی جانتے ہیں، مقام رسول بھی جانتے ہیں، فضیلت رسول بھی جانتے ہیں، رسول نے کیا فرمایا وہ بھی جانتے ہیں، بلکہ یوں کہوں کہ دیکھا بھی ہے، جانا بھی ہے، سنا بھی ہے۔ جب آخری حج سے پلٹ رہے تھے اور میدان غدیر میں جب حکم الہی ہوا تو رسول نے دونوں ہاتھوں سے مولائے کائنات کو بلند کر کے بتایا بھی، سنایا بھی اور فرمایا بھی کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ جب یہ کر چکے تو اب انکار کرنا تھا ولایت ائمہ طاہرین کا، لہذا جھوٹ کو اپنایا گیا اور کہا گیا کہ یہ دیکھیے، یہ صرف اور صرف بغض اہل بیت میں کیا گیا، بغض محمد و آل محمد علیہ السلام میں کیا گیا۔ کیونکہ اگر بات یہی ہوتی کہ صرف سب خبروں کو ڈھاتے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں آج جو اس فکر رکھتے ہیں ابن تیمیہ کی، جو جنہیں وہابی کہا جاتا ہے، آج آپ دیکھیے کہ جب ان کا کوئی جنہیں یہ بڑا مانتے ہیں گزر جاتا ہے تو اس کی قبر پر بھی جاتے ہیں، وہ تمام چیزیں کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے جو ملک ہے جس کا نام سعودی عربیہ رکھ دیا گیا ہے، وہاں پر آج بھی دیکھیے آج جب کوئی رائل فیملی کا کوئی گزرتا ہے تو یہ سب چیزوں کو کنارے رکھ دیا جاتا ہے اور وہ تمام چیزیں ہوتی ہیں۔ لہٰذا پتہ چلا کہ انہیں کوئی عام لوگوں سے کوئی وہ نہیں ہے، صرف انہی سے بغض ہے جو آل رسول ہے اور آل رسول کے چاہنے والے ہیں۔ یہی بات ہے کہ جو قبروں کو بھی، روضوں کو بھی جو منہدم کیا گیا، وہ صرف اور صرف محمد و آل محمد کی مزار کو تو انہوں نے مسمار کیا، جھوٹ کے ذریعے جھوٹے فتوے دلائے گئے، کیونکہ نہ قرآن سے ثابت ہے، قرآن میں آیت صاف طور پہ بتا رہی ہے، اور دوسری آیت بھی پیش کروں آپ کے سامنے کہ جہاں پر حکم ہے، بلکہ کہ کون سی آیت ہے یہ ہے سورہ کہف کی جو 18واں سورہ ہے اور 21ویں آیت ہے، جس میں صاف طور پر بتایا جا رہا ہے کہ جہاں اصحاب کہف جس وقت غار میں چلے گئے اور پھر جب کئی برسوں کے بعد جب اٹھے اور ان میں سے ایک فرد جب باہر کچھ لانے کے لیے نکلے اور جب جاتے ہیں اور خرید و فروخت کے لیے جب چیزیں لے لیں تو ایک سکہ دیا۔ کون سا سکہ دیا؟ جس زمانے میں وہ آرام کے لیے لیٹے تھے، یعنی کہ 300 برس قبل کا۔ جیسے ہی وہ دکان والے نے دیکھا، اس نے کہا یہ تو اس وقت کا سکہ نہیں ہے، اب رائج نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ سکہ مجھے کل ہی ملا ہے۔ پتہ چلا کہ جب وہ 300 برس آرام کر کے وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ بس ایک دن سویا ہے۔ دیکھیے یہ خدا کی قدرت ہے کہ جو 300 برس جنہیں نیند دے دے، کیا وہ آج جو ہمارے امام حاضر ہے، امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف ہیں،
تو کیا انہیں زندہ نہیں رکھ سکتا؟ یہاں یہ بتاتا ہے کہ جو سلسلہ جعلی ہے وہاں پر یہی بات آتی ہے کہ نہ امام پر ایمان ہے، جب امام پر نہیں ہے تو رسول پر نہیں ہے، اور جب رسول پر نہیں ہے تو پھر اختیار پروردگار پر بھی نہیں ہے۔ زبان سے کہنا اور بات ہے، ایمان رکھنا اور بات۔ اور پھر جب یہ واپس گئے تو آرام، پھر انہوں نے دعا کی کہ پروردگار ہمیں پھر سے اسی عالم میں لا دے۔ اور جب لوگوں پہنچے ہیں اور دیکھا تو وہ یہ سمجھے کہ یہ دنیا سے گزر چکے ہیں۔ اب یہاں پر لوگوں نے کہا کہ کسی نے کہا کہ اس پر عمارت بنا دی جائے، کسی نے کہا کہ مسجد بنا دی جائے، تو پتہ چلا کہ عمارت بھی بنائی جا سکتی ہے، مسجد بھی بنائی جا سکتی ہے، تو یہ جائز ہے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، اور اللہ اور رسول کے خلاف جا کر انہوں نے مسمار کیا ہے، اور جب مسمار کیا تو غلط کیا، ظالمین میں شمار ہوا۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین، سورہ ہود میں موجود ہے، اور پھر ان کا شمار ظالمین میں ہو گیا، اور اس طرح سے کہ پہلے کاذبین تو تھے ہی، اب ظالمین بھی ہو گئے، اور اس طرح سے لعنت کے مستحق ہو گئے۔ اب یہ ہے، جی فرمائیے، جی بسم اللہ۔ اب یہ ہے کہ اب انہوں نے، اب یہ کس طرح سے ہوا؟ آج بھی اسلام کے دشمن موجود ہیں، اسرائیل ہے، امریکہ ہے، برطانیہ ہے۔ اس دور میں برطانیہ نے یہ کیا، ہیمفرے کے اعترافات میں موجود ہے کہ انہوں نے کس طرح سے شہرت پسند، خود ساختہ نفس کے غلام جو محمد عبد الوہاب تھا اسے چنا گیا، اور محمد ابن سعود، آل سعود کا جو تھا اسے چنا گیا۔ یہ دونوں کو چن کر ایک نے ظلم اس طرح سے کیا کہ حکومت میں تھا، حکومت کے ذریعے ظلم کیا، دوسرے نے دین میں تبدیلی لا کر ظلم کیا اور جھوٹے فتوے دیے۔ اس طرح سے یہ دونوں مل کر یہ ارادہ کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ جہاں آل رسول کی مزاریں ہیں وہاں جب جاتے ہیں لوگ تو وہ ایمان کے قریب ہوتے ہیں، اور ایمان معرفت بڑھتی جاتی ہے۔ انہیں تو یہ کرنا تھا کہ اسلام سے دور کرنا تھا، لہٰذا انہوں نے ارادہ کیا کہ کیسے، تو اب مسمار کیا جائے۔ اب مسمار جب کریں گے اور قانون لا دیا جائے کہ یہ اسلام کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے، جب جھوٹ سے کام لیا اور قانون بنا دیا گیا اور دور کیا گیا اسلام سے، رسول اکرم سے اور اللہ سے، اس طرح سے جب یہ عمل کیا گیا تو وہ جائز کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جائز نہیں ہے، بلکہ آج جو مسلمان ہے، میں جو ملک میں رہتا ہوں یہاں پر اسلامک حکومت نہیں ہے، لیکن میں سلام کرتا ہوں ہمارے ملک، اور خصوصاً میں جس شہر میں رہتا ہوں وہاں پر میں بتاتا چلوں آپ کو کہ سڑک کے درمیان سڑک کوئی بزرگ کی مزار بھی موجود ہے، اور سڑک کے درمیان
اللہ کا گھر بھی موجود ہے، لیکن یہاں پر یہاں کی حکومت جو ہے، حالانکہ وہ مسلمان حکومت نہیں ہے، لیکن انسانیت باقی ہے، احترام کرتے ہیں۔ انہوں نے نہ مزار کو نقصان پہنچایا، نہ اللہ کے گھر کو نقصان پہنچایا۔ لیکن یہ کیسی حکومت ہے سعودی، جہاں نہ انسانیت ہے، اور جہاں انسانیت باقی نہیں ہے تو پھر وہ مسلمان کیسے ہیں؟ ہم تو انہیں مسلمان نہیں مانتے، ہم نہیں، آپ کائنات میں کسی سے بھی پوچھ لیجیے، کوئی بھی، چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو، اگر ان سے سوال کیا جائے، انہیں بتایا جائے کہ اس طرح سے کیا گیا ہے کہ کیونکہ دیکھیے کوئی انسان جب دنیا سے گزر جاتا ہے تو پھر اگر کوئی دشمن بھی ہے تو وہ بھی اس کی قدر کرتا ہے، اس کی برائی نہیں کرتا ہے۔ لیکن قبر اگر بنا دی جائے، یا ہمارے پاس ہمارے ہندو بھائی ہے جو سمادھی بناتے ہیں، لیکن وہ بھی احترام کرتے ہیں، لیکن یہ تو بدتر ہیں، جانور سے بدتر ہیں۔ اور پھر اچھا بات یہ ہوئی کہ کسی نے کہا کہ آپ کیوں نہیں بناتے اپنے بزرگوں کے مزار؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ کیا کریں کہ ان کی کوئی ایک فضیلت تو ظاہر ہو، ایک بھی بات نہیں ہے۔ اگر ہم بنانے کو تو بنا دیں گے، لیکن وہاں صرف نجس جانوروں کا گزر ہوگا، کوئی انسان آنے والا نہیں۔ تو اب انہوں نے یہی ارادہ کیا کہ یہ ہم تو نہیں کر سکتے، لہٰذا ظلم یوں کیا گیا کہ آل رسول کی مزار، اصحاب رسول کی مزار، ازواج رسول کی مزار کو ڈھایا گیا۔ جنت معلیٰ میں ام المومنین کی مزار، محسن اسلام جس کا احسان ہے، حضرت ابو طالب کی مزار کو ڈھایا گیا۔ اور جنت البقیع میں آپ جانتے ہیں کہ جو حجت اللہ ہیں، 4 معصومین علیہم السلام کی مزار کو ڈھایا گیا۔ خاتون جنت اللہ جس کا تعارف، جس کے ذریعے کائنات کو تعارف کرایا گیا، رسول کا تعارف بھی شہزادی کے ذریعے ہوا، مولائے کائنات کا بھی اور امام حسن اور حسین علیہ السلام کا بھی، وہ بی بی کے مزار کو بھی ڈھایا گیا۔ تو بتائیے کہ کیا یہ انسان ہے؟ نہیں، جانور بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جو نجس جانور ہے اگر کسی کے گھر میں پلتا ہے تو وہ بھی اپنی وفاداری دکھاتا ہے۔ لیکن انہوں نے اسلام زبان سے صرف کلمہ پڑھا، لیکن انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، اسلام کے خلاف کام کیا، رسول کے خلاف کام کیا، اللہ کے خلاف کام کیا۔ وہ جو توحید کو بچانے والے ہیں ان کے ساتھ ظلم کیا، اور یقیناً ان کا مقام جو ہے وہ صرف اور صرف جہنم، اور جہنم میں بھی سب سے نچلی سطح پر یہی رہے، کیونکہ آیت موجود ہے کہ ان الذین، یہ ہے سورہ احزاب 33ویں آیت، 33واں سورہ اور جس کی 57ویں آیت ہے کہ ان الذین یؤذون اللہ لعنہم اللہ فی دنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ یقیناً جو لوگ خدا اور اس کے رسول کو ستاتے ہیں اور ستاتے ہیں، ان پر
دنیا اور آخرت میں خدا کی لعنت ہے۔ آیت کہہ رہی ہے، یہ کوئی روایت نہیں ہے، آیت موجود ہے، اور خدا نے ان کے لیے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ تو آج بھی جو اس فکر کو رکھتے ہیں وہ ذرا قرآن کو پڑھ لیں، اگر سمجھ میں نہیں آتا ہے تو یقیناً در اہل بیت پر آئیں، یقیناً آج بھی موقع ہے سدھرنے کا، کیونکہ محمد و آل محمد اتنے کریم ہے کہ اگر کوئی دل سے توبہ کر لے اور حقیقت میں انجانے میں اگر کوئی یہ زندگی گزار رہا ہے تو یقیناً اسے توفیق ہو سکتی ہے۔ لیکن جن ظالموں نے جان بوجھ کر کیا اسی زمانے سے، فتح مکہ سے جو مسلمان ہوئے ہیں اور جان بوجھ کر ہوئے ہیں کہ ہمیں صرف اور صرف رسول کو نقصان پہنچانا ہے، اسلام کو نقصان پہنچانا ہے، لیکن اسلام کا لبادہ اوڑھ کر، تو پھر ان کا ٹھکانہ یقیناً جہنم ہے۔ تو ہم فرے نے آج بھی یہ ممالک یہی چاہتے ہیں کہ لوگوں کو خریدا جائے اور خرید کر تفرقہ ڈالا جائے۔ ان کی کوشش اس وقت بھی تھی کہ شیعوں میں کیا جائے، کیونکہ یہ جانتے تھے کہ دو ہستیاں ایسی ہیں، مولائے کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام، ولایت علی سے دور کیا جائے اور عزائے حسین علیہ السلام سے دور کیا جائے، لیکن ان کی نہیں چل سکی۔ کیسے چلے گی؟ کیونکہ جو حق پہ ہے ماننے والے، ان کی ایمان کی حفاظت اللہ کرتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی اگر ایمان کسی کے پاس ہے تو وہ محمد و آل محمد علیہ السلام کے اقوال پر عمل کرتے ہیں، اور حکم الہی جو آیت موجود ہے کہ قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اس پر عمل کرتے ہیں، وہی ایمان والے ہیں، اور وہی یہ درد رکھتے ہیں، اور وہی آج بھی احتجاج کرتے ہیں۔ آج ہم یقیناً جو آپ نے یہ احتجاجی پروگرام رکھا ہے، مولا آپ لوگ کو سلامت رکھے۔ یقیناً آج کے دور میں غیبت امام زمانہ میں ہم یہی کر سکتے ہیں کہ جتنا ہو سکے احتجاج کریں، آج کی جو UN ہے وہاں تک یہ پیغام پہنچائیں، اور ان تمام چیزوں کے بعد، احتجاج کے بعد، ہمارے پاس سب سے بہترین ہتھیار یہ ہے کہ دعا ہے، جس دعا کے ذریعے ہم یہ دعا کریں کہ پروردگار جلد سے جلد جنت البقیع کی روضوں کی تعمیر کے اسباب بنا دے۔ پروردگار تجھے واسطہ امام زمانہ علیہ السلام کا، تجھے واسطہ امام زمانہ کا جو انتظار کر رہے ہیں، جلد سے جلد روضے تعمیر ہوں، اور دعا میں یہ دعا کریں کہ پروردگار جلد سے جلد امام زمانہ کا ظہور ہو، اور ہم سب ان مزدوروں میں شامل ہوں کہ جو بقیع کی تعمیر کرنے والوں میں شمار۔ یقیناً میں امام حسین ٹی وی کے تمام خدمت گزاروں کے لیے یہی دعا کرتا ہوں کہ پروردگار
ان کی معرفت میں اور اضافہ ہو، ان کی توفیقات میں اور اضافہ ہو۔ پروردگار انہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ یقیناً آپ لوگ حق ہے یہ کہ اس طرح کے احتجاجی پروگرام رکھے جائیں، اور اسی کے ساتھ میں یہی دعا کروں پھر سے کہ پروردگار بخی کی تعمیر کے اسباب جلد سے جلد ہو اور ہم سب کو ان کے مزدوروں میں شامل فرما دے۔ یہی بس دعا ہے۔ آمین۔ بس ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں خالی بس، دیکھیے یہ آل رسول پر زندگی میں بھی ظلم کیا گیا، ایسا ظلم کیا گیا کہ کسی کو تلوار سے شہید کیا گیا تو کسی کو زہر دیا گیا، لیکن بغض اہل بیت بتاتا ہے کہ ان کے دل میں کتنا بغض ہے۔ دیکھیے کہ جب یہ قبر مطہر میں آرام کر رہے ہیں تو وہاں بھی چین سے رہنے نہیں دیا۔ یہ صرف اور صرف بغض رسول اور آل رسول کا نتیجہ ہے۔ یقیناً ہم یہ دعا ہرگز نہ بھولیں کہ پروردگار ان تمام پر لعنت ہو، آل سعود پر لعنت ہو، اور جو اس فکر کے حامل ہیں ان پر لعنت ہو۔ بس یہی کہنا چاہتے ہیں۔ یقیناً